وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین، آپ کے سامنے میں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شروع میں تو جو اعتراض اختلاف ہیں ان حوالے سے گفتگو کر کے سوالوں کے جواب دیے۔ اب میں واقعہ معراج مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتا چھوڑ آئے تھے۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے وہ وہاں موجود۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود۔ اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ موجود ہونا چاہے ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے متعدد واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعلین، نعل عربی کا لفظ ہے، جوتی کو کہتے ہیں، اس پتھر پر موجود ہے۔ بیت المقدس میں وہ پتھر، اس کی تصویریں بھی ملتی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں اس کو شائع بھی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف کا نقش اس پتھر پر بنا ہوا ہے۔ تمام انبیاء نے ملاقات کی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، قرآن میں ہے، ضرور ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا تھا نبیوں سے۔ اب سارے انبیاء موجود ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ کتنی بڑی ہے، اس میں اتنے نبی کہاں سے صفیں بن گئیں؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال۔ میں نے کہا کہیں نہ کہیں ہمارے علم میں کمی ہے یا فہم میں کمی ہے۔ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہ عمارت تو آج بنی ہے، وہاں پر یہ جتنی ہے، ہیکل سلیمانی کتنا تھا، اس کے آگے صحن کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وسیع کر دے۔ ہمیں صرف کیا الجھنا ہی ہے؟ دل سے قبول نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں کہ یہ ساری باتیں جو اعتراض آ رہے ہیں یہ تو دنیا کی ان باتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہمارا علم نہیں ہے۔ علم کچھ سیکھیے، آپ کے سینے خود روشن ہو جائیں گے، شبہات شکوک دور ہو جائیں گے۔ صفیں بن گئی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف صدیق اللہ، عیسیٰ روح اللہ، علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام انبیاء موجود، امامت کا مصلی خالی ہے۔ جبریل امین نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، امام الانبیاء آپ ہیں۔ میرے نبی پاک تمام نبیوں کے امام۔ ایک سوال کروں گا، آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی، پیچھے جتنے کھڑے ہیں انبیاء کرام وفات ہو چکی ہے، میرے نبی ان کے امام ہیں۔ مردوں کی امامت تو نہیں ہوتی، سارے نبی زندہ ہیں، مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں، پتہ چلا وہ سارے نبی زندہ ہیں، ان کی حیات میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے واضح کہہ دیا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم سمجھ نہیں سکتے، یعنی ہماری سمجھ میں کمی ہے، ان کی حیات میں کمی نہیں ہے۔
نماز کے بعد جلسہ، یہ میں لفظ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہاں پر اجتماع، انبیاء کرام نے خطبے پڑھے. حضرت آدم اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کہ اللہ نے مجھے مسجود ملائک بنایا، مجھے اسماء سکھائے تمام چیزوں کے، نبی بنایا، شان دی، ابو البشر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے خطبے پڑھے. ان سب کے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. خطبہ شروع کیا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا. حضور نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر شروع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش میں آئے اور کہا ہے گروہ انبیاء جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے ہم میں وہ کسی اور کی نہیں ہے. سچ کہا کہنے والے نے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں سے آگے تشریف لے گئے. آن کی آن میں پہلا آسمان، ٹھوس نہیں ہے، سخت نہیں ہے، جیسے کہا جائے نا کوئی ایسا پردہ کہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے. آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. فرشتے نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتایا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جواب ملا مرحبا، اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو آج اجازت نہیں تھی کہ تمہارے لیے بھی دروازہ کھولا جائے. اندازہ کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر مرحبا مرحبا کہہ کے استقبال کیا. ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں، اور حقیقت دیکھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کی. حضور نے پہلے آسمان کے عجائبات دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. فرمایا حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں. کیا بات! دائیں طرف جنتی ہیں ان کی اولاد، اور بائیں طرف ان کو دکھایا جاتا ہے ان کی وہ اولاد جو جہنمی ہے. وہاں نہیں ہے، دکھایا جاتا ہے، وہاں سے نظر آ رہی ہے. دائیں طرف والے جنتی، بائیں طرف والے دوزخی. فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. قرآن نے اصحاب یمین کہا، دائیں طرف والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے آگے تشریف لے گئے. دوسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. انہوں نے بھی مرحبا کہہ کے استقبال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی بھی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اور سب کے لیے محترم بھی ہیں. ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان. تیسرے آسمان چوتھے پر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام.
ذرا سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہہ رہے ہیں، مل رہے ہیں. یہ کون دولہا جا رہا ہے؟ یہ کون آقا جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں اور سب آپ کا استقبال کر رہے ہیں، سب پذیرائی کر رہے ہیں. ذرا اس حوالے سے توجہ فرمائیے گا. اگر ہم غور کریں تو دنیا کے پروٹوکول کو دیکھیں تو جب بادشاہ آتا ہے سب موجود ہوتے ہیں. یہ پوری کائنات مملکت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں سلطنت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی ملتے ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے جو نام لیے ہیں آسمانوں کی ترتیب میں شاید کسی کو اختلاف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مختلف روایات میں نام اور بھی ہیں، اس لیے میں یہاں پر بحث میں نہیں پڑھوں گا. اب میں نے یہاں 2-3 باتیں کرنی ہیں جس کے لیے میں یہ صفحے پلٹ رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ گھٹن اور رنج اس کے آثار نظر آتے ہیں. کیوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف ان کو وہ جو ایمان نہیں لائے، گناہگار، بدعقیدہ، وہ دکھائے گئے. اب میں ایک بات شروع کر رہا ہوں. میں چاہوں گا حضرات و خواتین، بڑے چھوٹے، تمام میری طرف توجہ کریں، میں بھی اور آپ بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کی یہ ساری اولاد دکھائی گئی معراج کی رات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کا حال بتایا. میں صرف جھلکیاں پیش کروں گا، توجہ. فرمایا کچھ لوگ میں نے دیکھے کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے. انسان کے ہونٹ کتنے ہوں گے؟ تھوڑے سے موٹے ہو جائیں گے، مگر اتنے ہو جانا. اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے، یعنی آپ بھڑکتے ہوئے، اتنے بڑے کہ ایک انگارے سے ہی ہاتھ بھر جائے. وہ لوگ اپنے ہاتھ میں ان انگارے جو ان کے تھے ان کو منہ میں ڈالتے تھے، اور وہی جس طرح باقی کھانا جسم سے باہر نکلتا ہے وہ انگارے اس طرح اندر سے نکلتے تھے. آپ نے سنی بات؟ بھڑکتے ہوئے انگارے اتنے بڑے کہ جیسے پورا ہاتھ ہوتا ہے، اونٹوں کی طرح ہونٹ، انگارے منہ میں ڈال رہے ہیں. جس طرح کھانا کھاتے ہیں تو معدے سے ہو کر وہ نکلتا ہے نیچے سے، اسی طرح وہ انگارے منہ سے لیتے تھے، ان کے نیچے سے نکلتے تھے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. رشتہ دار ہوں، چچا، تایا، ماموں، خالو، خالہ، پھوپھی، چچی وغیرہ، گھر میں کوئی یتیم بچہ کے رہ گیا، پیسہ ہے، ہم تو مزے کر رہے ہیں، اس کو نہیں کروا رہے، اسی کے پیسے پہ مزے ہو رہے ہیں، روکے ہوئے ہیں. شاید سمجھ رہے ہیں کہ کون دیکھنے والا، کون پوچھنے والا. سوچئے، یتیم کا مال، خاص طور پہ زبردستی کھانا، یہ اس کا انجام بیان کیا گیا. یہ کیا ہے؟ مسلسل جاری. یہ صرف ہے حشر تک، حشر کے آگے جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ ایسے تھے کہ میں نے ایسے پیٹ نہیں دیکھے.
یعنی اتنے بڑے بڑے پیٹ جیسے کوٹریاں اور کمرے، بگ بگ ہال روم جس کو آپ کہتے ہیں، بڑا کمرہ ان کے پیٹ، اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. پیٹ ان کے ٹرانسپیرنٹ، یعنی باہر سے دیکھا جائے کہ ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے. یہ کسی پل چین نہیں ہے، یعنی ذرا سا رکتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں. تو ہل رہے تھے مسلسل تکلیف سے، اٹھنا چاہتے تو گر پڑتے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ سود، ربا، انٹرسٹ، مارک اپ کھانے والے لوگ ہیں، سود خور. کتنے سخت احکام ہے سود کے، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس پیسہ ملے، سود کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. سوچیں. اسی طرح فرمایا مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے کہ ایک طرف عمدہ گوشت، صاف ستھرا اچھا رکھا ہوا ہے، دوسری طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہے. وہ لوگ بہترین گوشت چھوڑ کر اس بدبودار سڑے ہوئے اور اس غلط کو کھا رہے ہیں. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ صاف ستھرے گوشت سے مراد جو صاف ستھرے میاں بیوی، اور بدبودار گوشت سے مراد وہ لوگ جو معاذ اللہ برا کام حرام کاری کرتے ہیں. یہ مراد کہ وہ بیویاں یا وہ شوہر جو اپنے مرد اور اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسروں سے حرام کام کرتے ہیں. اسی طرح عورتوں کے بارے میں کہ ان کو ان کے جسم کے اعضاء کے ساتھ لٹکایا گیا، ان کا بیان. عیب جو لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والے، اپنی برائیوں پہ نظر نہ رکھنے والے، ان کا حوالہ. سوچیں، یہ میں نے صرف جھلک دکھائی ہے. وہ علماء اور پیر جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. وہ بڑے لوگ جو امراء ہیں، حکام ہیں، اور رعایا کے ساتھ عدل نہیں کرتے. یہ مختلف لوگوں کی حالتیں یہ بتائی گئی ہیں. یہ بیان ابھی جاری. میں بھی اور آپ بھی غور کریں، کہیں ہم میں کوئی ایسی برائی تو نہیں، اور اگر ہے تو توبہ میں دیر نہ کریں، اپنی اصلاح کریں. گفتگو ابھی جاری ہے، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے خلق میں